پاکستان کے سرسبز میدانوں اور اونچے پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام شاہپور تھا۔ یہ گاؤں اپنی سادگی، مہمان نوازی اور صدیوں پرانی روایتوں کے لیے مشہور تھا، لیکن شاہپور میں ایک ایسی حقیقت بھی پوشیدہ تھی جسے گاؤں والے چھپائے رکھنا مناسب سمجھتے تھے۔ ایک سکن واکر کی حقیقت۔ یہ کوئی عام سکن واکر نہیں تھا جو محض انسانوں کو ڈرائے یا ان کا شکار کرے۔ یہ سکن واکر، جسے گاؤں والے مٹی کا محافظ کہتے تھے، نسل در نسل شاہپور کی حفاظت کرتا آ رہا تھا۔ اس کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب کئی صدیوں قبل ایک بدرو نے گاؤں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ایک طاقتور جادوگرنی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس بدرو کو قید کیا اور اپنی آخری سانسوں میں گاؤں والوں کی حفاظت کے لیے اپنی روح کو ایک محافظ میں تبدیل کر دیا۔ یہ کہانی بہت سنسنی خیز ہے۔ یہ محض انسانوں کی شکل اختیار ہی نہیں کر سکتے بلکہ یہ کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتے ہیں اور ہوا کی طرح تیزی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ محافظ کی موجودگی کا علم صرف گاؤں کے بزرگوں کو ہی ہوتا تھا اور یہ راز نہایت احتیاط سے نسل در نسل منتقل ہوتا جا رہا تھا۔ مٹی کے محافظ کی سٹوری کچھ عجیب تھی، اس لیے کہتے تھے کہ گاؤں میں رات کے وقت کوئی بھی ان نون بندہ داخل نہ ہو سکے۔ مٹی کا محافظ اس گاؤں میں بسنے والے ہر فرد کی حفاظت کرتا تھا۔ رات کے اندھیروں میں جب کوئی اجنبی گاؤں کی حدود میں داخل ہو کر ان کو کسی قسم کا نقصان دینے کی کوشش کرتا تو اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی۔ کبھی وہ کسی بھیڑیے کی ہولناک آواز ہوتی تو کبھی کسی عقاب کی چیخ ہوتی۔ جس شخص کو بھی اس نے ڈرانا ہوتا یہ محافظ اس کے سامنے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا اور فوراً واپس پلٹ جاتا۔ ایک دفعہ شہر سے کچھ لٹیرے شاہپور کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے گاؤں کی خوشحالی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا اور ان کے دل میں اس گاؤں کو لوٹنے کا ایک منصوبہ بنا۔ آدھی رات کو جب سارا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا، لٹیروں کا ایک گروپ اس گاؤں کے اندر داخل ہوا۔ وہ ابھی گاؤں کے کنارے پر ہی پہنچے تھے کہ انہیں اپنے ارد گرد عجیب و غریب سایوں کا احساس ہوا۔ ہوا میں اچانک سے ایک سردی کی لہر پھیل گئی، جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ سب سے پہلے انہیں ایک بڑے کالے کتے کی شکل نظر آئی جو ان کے گرد گھوم رہا تھا اور کتے کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ لٹیرے ڈر گئے لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھنے لگے۔ پھر اچانک وہ کتا ایک بڑے بھیڑیے میں تبدیل ہو گیا اور ایک ایسی ہولناک آواز میں گرجا کہ لٹیروں کے دل دہل گئے۔ وہ تیزی سے بھاگنے لگے لیکن محافظ ابھی ان کے پیچھے تھا اور بھیڑیا اچانک سے ایک عقاب میں بدل گیا اور ان کے سروں کے اوپر منڈلانے لگا۔ اس کی چیخیں رات کے سناٹے میں خوفناک لگ رہی تھی۔ آخر میں لٹیروں نے ایک سایہ دیکھا جو کبھی ایک درخت کی شکل اختیار کرتا، کبھی ایک پتھر کی اور کبھی خود ایک انسان کی۔ یہ محافظ تھا جو لٹیروں کو گاؤں سے دور بھگا رہا تھا۔ لٹیرے اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ اپنی جان بچا کر بھاگے اور پھر کبھی شاہپور کی طرف انہوں نے رخ نہیں کیا۔ صبح ہوئی تو گاؤں والے معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ رات میں کیا ہوا تھا سوائے گاؤں کے بزرگوں کے، جو ہر صبح گاؤں کی حدود کا جائزہ لیتے تھے اور محافظ کی موجودگی کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ شاہپور کے لوگ آج بھی پرامن زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں یہ اطمینان ہے کہ ان کا مٹی کا محافظ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ کراچی کی چکا چوند روشنیوں سے دور ملیر ندی کے کنارے پر واقع ایک قدیم شمشان گھاٹ تھا۔ یہ جگہ دن کے وقت بھی ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی میں ڈوبی رہتی تھی اور رات کے وقت تو یہاں کا سناٹا اور بھی گہرا ہو جاتا تھا۔ مقامی لوگ کہتے تھے کہ یہاں ایک جناتی دلہا دلہن رہتے ہیں جن کی ادھوری محبت کی داستان آج بھی اس جگہ کی ہولناکی کو بیان کر رہی ہے۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ بہت سال پہلے یہاں ایک جوان لڑکی جس کا نام دیویا تھا، یہ ایک ہندو خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔
وہ انتہائی حسین تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ دیویا کو گاؤں کے باہر رہنے والے ایک نوجوان ارمان سے محبت ہو گئی تھی جو مسلمان تھا۔ اس کی محبت پروان چڑھی، لیکن دونوں کے مذہب الگ ہونے کی وجہ سے ان کے گھر والے ان کے رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے اور ان کے رشتے کے سخت اگینسٹ تھے۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ بہت سال پہلے یہاں ایک جوان لڑکی دیویا تھی جو ایک ہندو خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ انتہائی حسین تھی اور اس کی آنکھیں چمکتی رہتی تھی۔ دیویا بہت زیادہ ارمان سے محبت کرتی تھی، لیکن ان کی محبت کا انجام اتنا برا ہوگا یہ دیویا کبھی جانتی نہیں تھی۔ دیویا اور ارمان نے معاشرے کی مخالفت کے باوجود ایک ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے خفیہ طور پر شادی کرنے کی کوشش کی اور ایک دوسرے کو یہ کہا کہ رات کے ٹائم ہم شمشان گھاٹ کے قریب ایک پرانے برگد کے پیڑ کے نیچے اکٹھے ہوں گے اور یہیں ایک دوسرے کو ملیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ اس ویران جگہ پر انہیں کوئی نہیں دیکھ پائے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس رات انہوں نے ملنے کا وعدہ کیا، ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ آسمان سے بجلی کڑک رہی تھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ ارمان شمشان گھاٹ پہنچ گیا، لیکن دیویا راستے میں ہی طوفان کی وجہ سے ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ ارمان نے اس کا بہت انتظار کیا، لیکن وہ نہ آئی۔ مایوسی اور غم کے عالم میں ارمان نے وہیں شمشان گھاٹ کے قریب اپنی جان لے لی، یہ سوچ کر کہ اس کی محبت دیویا بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جب دیویا کے گھر والوں کو اگلے دن اس کی تلاشی کے دوران ارمان کی لاش شمشان گھاٹ سے ملی تو انہیں حقیقت کا پتہ چلا کہ اس سے ملنے کے لیے دیویا بھی ضرور آئی ہوگی، جو کہ اس تک پہنچ نہیں پائی۔ دیویا اسی صدمے سے بے ہوش ہو گئی اور کچھ دن بعد وہ بھی چل بسی۔ اسے بھی اس شمشان گھاٹ میں دفن کر دیا گیا جہاں ارمان کی روح بھٹک رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی روحیں آج بھی شمشان گھاٹ میں بھٹک رہی ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں۔ رات کے وقت خاص طور پر تیز ہوا اور بارش کے دوران یہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی کسی دلہن کے گھنگروں کی چھن چھن تو کبھی کسی دلہے کے دلہن کو پکارنے کی آوازیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے رات کے سناٹے میں ایک سفید لباس میں ملبوس دلہن اور اس کے پیچھے ایک سیاہ لباس میں ملبوس دلہے کو بھوتوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھتے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ ایک فوٹوگرافر علی، جو پرسرار جگہوں کی تصویریں لینے کا شوقین تھا، رات کے وقت شمشان گھاٹ گیا۔ اسے یہاں کے جناتی دلہا دلہن کی کہانی کا علم تھا اور اس کہانی کو جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے یہ اس شمشان گھاٹ میں گیا اور اپنے کیمرے اپنے ساتھ لے کر گیا اور اندھیروں میں چھپے ان کہانیوں کے راز کو تلاش کرنے گیا۔ شاید اسے کچھ ایسا مل جائے جو اس کی اگلی نمائش کا حصہ بن سکے۔ جب رات گہری ہوئی اور ہوا تیز چلنے لگی تو علی نے اپنے کیمرے کے لینس میں ایک دھندلا سایہ دیکھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا تھا اور علی کو یقین ہو گیا کہ وہ ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ جیسے ہی اس نے تصویر لینے کی کیمرے میں کوشش کی تو اسے ایک سرگوشی سنائی دی، آج ہم ایک ہو جائیں گے۔ اگلے ہی پل اس نے ایک زوردار چیخ سنی جو پوری شمشان گھاٹ میں گونج اٹھی۔ علی نے جب ہمت کر کے دیکھا تو اسے وہ سائے نظر نہیں آئے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دلہن کا سفید دوپٹہ اور ایک دلہے کی کالی شیروانی جلتی ہوئی نظر آئی۔ خوف کے مارے علی نے اپنا کیمرہ وہیں چھوڑا اور تیزی سے بھاگ نکلا۔ وہ دوبارہ کبھی اس شمشان گھاٹ کے قریب نہیں گیا۔ آج بھی کراچی کے لوگ اس شمشان گھاٹ کے قریب گزرتے ہوئے رات کے وقت تو بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ ارمان اور دیویا کی روحیں آج بھی اپنی ادھوری محبت کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں موجود ہوتے ہیں، اور جو کوئی بھی ان کی راہ میں آتا ہے اسے ان کے وجود کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ دیویا اور ارمان آج بھی ادھر موجود ہیں۔ ان کے مطابق کراچی کے لوگوں کے کہ وہاں پر دیویا اور ارمان
اپنی شادی کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ شمشان گھاٹ کا جو متولی ہے جو وہاں پر رہتا ہے اور ان شمشان گھاٹ کی جلی ہوئی ارتیوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے بھی اس دلہا اور دلہن کو دیکھا ہے۔ ایک رات اس نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوفزدہ ہوا۔ شمشان گھاٹ کے قریب وہ بندہ جو اس جگہ کی حفاظت کرتا تھا، اس نے ایک خوفناک واقعہ بیان کیا۔ علی کی طرح اس نے دیکھا کہ ایک دم سے فضا میں ایک بہت تیز خوشبو پھیلی اور وہ اس خوشبو کو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ خوشبو اور مزید تیز ہوتی گئی تو اس نے دیکھا کہ اچانک سے ایک عورت جو کہ سفید لباس میں تھی، اس کا دوپٹہ بہت لمبا تھا اور وہ اس کے پاس سے گزر کر شمشان گھاٹ کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ وہ کافی حیران ہوا کہ آدھی رات کے ٹائم اتنی خوشبو لگا کر یہ لڑکی کون ہے۔ جب اس نے اس کا دوپٹہ دیکھا جو کہ بہت لمبا تھا تو اس کی سمجھ میں کچھ آنے لگا۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو کہ کالی شیروانی پہنے اس شمشان گھاٹ کے پاس کھڑا ہے اور اس کے پاس آگ جل رہی ہے، یوں مانو کہ جیسے وہ 7 پھیرے لینے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی نے لڑکے کو اپنا ہاتھ پکڑایا اور لڑکے نے اس کے دوپٹے کو اپنے سر پہ باندھی ہوئی پگڑی کے ساتھ باندھ لیا اور اپنی پگڑی کو کھول کر اپنے گلے میں ڈال لیا اور دونوں پھیرے لینے لگے۔ جب میں نے یہ منظر خاموشی سے چھپ کر میں دیکھ رہا تھا تو اچانک سے اس لڑکی کی نظر میرے پر پڑی اور ساتھ اس کا جو دلہا تھا وہ بھی مجھے دیکھنے لگا۔ ان دونوں کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ دونوں میری طرف متوجہ ہوئے اور پھر علی کی طرح فضا میں ایک خوفناک چیخ کی گونج سنائی دی۔ جیسے ہی اس چیخ کی گونج سنائی دی تو سارا منظر غائب ہو چکا تھا اور اچانک سے مجھے میرے پیچھے عجیب و کچھ لوگوں کی موجودگی محسوس ہوئی۔ وہ دیویا اور ارمان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف پلٹ کر دیکھنے کی غلطی مت کرنا، ہم ادھر ہی رہتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تم بھی ادھر ہی رہتے ہو اور اس شمشان گھاٹ کی حفاظت کرتے ہو۔ اس دنیا نے ہمیں ایک نہیں ہونے دیا، شاید قسمت کو بھی یہی منظور تھا، لیکن اب ہم ہر روز ایک ہوتے ہیں اور ہماری راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش مت کرنا، بلکہ جو بھی اس شمشان گھاٹ کی طرف آنے کا ارادہ کرے اور وہ ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو تم ان کو روک دیا کرو۔ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے، ہم کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں دیتے، لیکن ان ظالم دنیا والوں نے ہمیں ایک نہیں ہونے دیا۔ وہ شخص جو شمشان گھاٹ کی حفاظت کرتا تھا وہ خاموشی سے یہ سارا منظر اور یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کا دل اس طرح تھا کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے زندہ تھا، میرے پیچھے 2 جناتی دلہا دلہن تھے جو یہ ساری بات بیان کر رہے تھے۔ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اتنا تو میں نے سن رکھا تھا کہ جنات جب کسی سے ہم کلام ہوں تو ان سے بات کرنے کی غلطی انسانوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر میں اس کی بات کا جواب دے دیتا تو شاید وہ دونوں ارمان اور دیویا مجھے جان سے مار دیتے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی بات کا جواب دیا جاتا ہے تو یہ شدید غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کی جواب دیے بنا بات کا میں وہاں سے آگے چل پڑا اور میں نے یوں شو کروایا کہ جیسے میں نے ان کی کوئی بات سنی نہیں ہے، اور اس کے بعد فضا میں ایک گندی سمیل آئی اور ہر طرف اندھیرا محسوس ہوا اور ہر طرف دھواں بھی محسوس ہوا۔ وہ جو ساری روشنی شمشان گھاٹ کے قریب تھی وہ ایک دم سے بند ہو گئی اور میں یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہوا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ لیکن سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ وہ دلہا دلہن آج تک کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ جو بھی ان کی کھوج میں آتا ہے وہ ان کے سامنے ضرور آتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی شمشان گھاٹ کے دلہا دلہن ارمان اور دیویا کی، اور یہی ان کی محبت کا انجام تھا کہ وہ کبھی ایک نہیں ہو سکے۔ اس دنیا میں جو بھی محبت کرتا ہے شاید ان کی محبت کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ اپنی زندگی میں اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور شاید وہی لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ دیویا اور ارمان ان بدقسمت لوگوں میں سے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ اس زندگی میں جس زندگی میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔
اور شاید وہ مرنے کے بعد اب ایک ہیں۔